اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ ہفتے ہم سب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب وغیرہ کو سنا. ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ستاروں کے مانی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس ایک کی بھی تم پیروی کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ. لیکن ان صحابہ میں جو جلیل القدر صحابہ، عظمت اور کبریائی کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے جو بڑے صحابہ ہیں وہ عشر مبشرہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی. 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر بتایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے. ان 10 صحابہ کے اندر بھی 4 خلیفہ رسول ہیں جو ایک کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں. ان میں سے ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کے مناقب اور آپ کے مرتبے کو ہم نے گزشتہ ہفتہ پڑھا کہ حضرت ابو بکر عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور نبوت سے پہلے ہی اللہ کے رسول کے دوست تھے. زمانے جاہلیت میں کبھی بھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی آپ نے شراب نہیں پی، یا عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام برائیوں سے پاک تھے. اور نبوت سے پہلے، نبوت تو اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر میں ملی، حضرت ابو بکر صدیق تو نبوت سے پہلے ہی اللہ کے رسول کے دوست تھے. کئی تجارتی سفر ملک شام کے جو کیے ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہر وقت. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک خلاصے کے طور پر ایک آدمی نے بہت اچھی بات کہی کہ بھئی ابوبکر کون تھے؟ ابوبکر وہ تھے جو ایمان میں سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے. حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ جس وقت آپ نے اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو ابوبکر صدیق مکہ سے باہر تھے. کسی اور نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دوست نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا میں قبول کرتا ہوں. تو ایمان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، عمل میں اخلاص رکھنے والے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ فنا کرنے والے کا نام ابوبکر صدیق. ایمان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، عمل میں اخلاص پیدا کرنے والے اور اپنے اللہ کے لیے سب کچھ فنا کرنے والے کا نام ابوبکر صدیق. ہر وقت حضور کے ساتھ رہے. صدیق کا لقب بھی اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے. حضور جب معراج میں جا کر تشریف لائے، مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ آج رات کو میں مکہ سے فلسطین گیا اور فلسطین سے آسمانوں پہ گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے میں صبح واپس بھی آ گیا، تو مکہ کے لوگوں نے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر راستے میں ملے تو پوچھا کہ ابوبکر کیا کوئی آدمی ایک رات میں مکہ سے فلسطین جا سکتا ہے اور وہاں سے آسمانوں میں جائیں اور پھر واپس مکہ بھی آ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟
ابو بکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مکہ سے فلسطین کا فاصلہ بہت لمبا ہے. کہا کہ یہ اعلان آپ کے دوست محمد بن عبداللہ کر رہے ہیں. اسی وقت اس کا جملہ پورے ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق کہہ رہے اگر محمد کہتے ہیں تو بالکل ہے, اگر اس کے علاوہ بھی محمد کچھ اور بات کہتے آسمانوں کے بارے میں تب بھی ابو بکر کا اس کے اوپر ایمان. اسی وقت اللہ کے رسول نے آپ کو صدیق کا لقب دیا. ہر وقت حضور کے ساتھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ نے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا. دل کے بڑے نرم تھے, انتہائی نرم تھے, لیکن جہاں ایمان اور اسلام کی بات آ جاتی, جس وقت اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا, میں نے گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو حضرت ابوبکر اکیلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں جاؤں گا, لڑائی کروں گا, مقابلہ کروں گا ان لوگوں سے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج وہ انکار کرتا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا. اور ان کا یہ جملہ مشہور ہے کہ ابوبکر زندہ ہو اور دین کے اندر کمی آ جائے, اينقص الدين وانا حي, کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. 2 سال اوپر کچھ مہینے مسلمانوں کی خلافت کو سنبھالا, اسلام کو ٹوٹنے سے بچایا. یہ ابوبکر کا سب سے بڑا کارنامہ. ورنہ اگر حضرت ابوبکر نے اس وقت بڑا ایکشن نہ لیا ہوتا تو شاید کئی لوگ اسلام سے پھر چکے ہوتے, ارتداد پھیل چکا ہوتا, لوگ مرتد ہو چکے ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق کی چالاکی, وقت پر ایکشن لینا اور انتہائی نرم آدمی کا کڑک ہو جانا اسلام کے لیے اس نے اسلام کی حفاظت. 2 سال چند ماہ خلافت کرنے کے بعد جب آپ کی عمر بھی 63 سال کو پہنچی, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق بیمار رہنے لگے, آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا وقت جانے کا آ گیا ہے, تو کتنے پیارے انداز سے حضرت عمر کو خلیفہ بنا کے گئے. آپ نے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ, جو بڑے 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے جنت کی خوشخبری سنائی تھی, ان 10 صحابہ میں سے 1-2 وفات پا چکے تھے. جو لوگ زندہ تھے ان تمام کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر بلایا. حضرت عمر کو نہیں بلایا, حضرت عمر کو چھوڑ کے سب کو بلایا. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ عثمان, میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ عمر سے بہتر آدمی کون مل سکتا ہے. حضرت علی کو پوچھا, حضرت علی اس مجلس میں موجود ہے. میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ روافظ, یہ شیعہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت پر نعوذ باللہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے قبضہ کر لیا. نہیں, حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو پوچھا, علی تمہاری کیا رائے ہے؟ میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ اسلام اب صرف عرب کی بات نہیں رہی, اسلام جزیرت العرب سے نکل کر ایران, ملک شام, ایران وغیرہ کے علاقوں تک پھیل رہا ہے. ایسا کوئی آدمی ہونا ضروری تھا کہ جس کی بات میں, جس کے کردار میں طاقت. حضرت علی نے کہا کہ میری طرف سے پہلی ہاں ہے عمر کو خلیفہ بنانے کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پوچھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ میرا نام خلیفہ میں پیش مت کیجئے, اگر آپ عمر کو خلیفہ بناتے ہیں تو میری طرف سے ہاں. طلحہ بن زبیر کو پوچھا, سعد بن عبادہ کو پوچھا, یہ جتنے 8 صحابہ موجود تھے, حضرت ابوبکر صدیق نے ہر ایک سے رائے لی. کہا کہ میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. سب نے بیک وقت قبول کیا. پھر کہا کہ آپ لوگ جا سکتے. حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور کہا کہ کاغذ قلم لاؤ, میں کاغذ قلم کے اوپر لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں, میں جو لکھا رہا ہوں وہ لکھو. حضرت ابوبکر صدیق کی حالت اتنی خراب تھی, بخار اتنا تیز تھا کہ لکھاتے 2 مرتبہ ایسے بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان غنی کو آواز لگانی پڑی, اے ابوبکر کے گھر والوں آؤ اور ابوبکر کو دیکھو. بے ہوش ہو. جب
جب پورا لکھا دیا تو مسجد نبوی اس زمانے میں جو بنی ہوئی تھی اور مسجد نبوی کی اس طرف والی یعنی دکن والی جو دیوار تھی اس دیوار کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر بنے ہوئے تھے اور وہیں پر پہلا گھر ابوبکر صدیق کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں ان کی گھر کی کھڑکی کے اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا. اگر منڈی باہر نکال کے دیکھے تو پوری مسجد میں کون کون بیٹھا ہے ان کو دکھائی دے. اس طریقے کا گھر بنا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے روشن دان سے اپنا سر باہر نکالا. پوری مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے کیونکہ مدینہ میں بات پھیل چکی تھی کہ عمر کا آخری وقت حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت آ چکا ہے. تو پوری مسجد نبوی بھری ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا میں نے کبھی تم میں کوئی ظلم کیا؟ میں 2 سے 2.5 سال تمہارے اوپر خلیفہ بنا کر رہا ہوں. اگر میں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی ہو تو آ کے مجھ سے بدلہ لے لیں یا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. لوگ چلا چلا کے رونے لگے. ابوبکر آپ یہ کہتے آپ نے ہم پر ظلم کیا ہو؟ پھر کہا کہ سنو، میں تمہارے بعد تمہارے اوپر ایک ایسے آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اسلام کی حقانیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے. جب وہ ہاں بولے تو منہ بھر کے بولے، جو نہ بولے تو منہ بھر کے بولے. یہ عرب میں کہاوت تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ چاپلوسی نہ کرے. یہ عرب کا جملہ تھا کہ ہاں بولے تو منہ بھر کے بولے، نہ بولے تو منہ بھر کے بولے. ایسے آدمی کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کیا تم میری رائے کو پسند کرتے ہو؟ بیک وقت مسجد نبوی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ابوبکر آپ اپنے بعد جس کو بھی خلیفہ بنا کر جائیں گے ہم اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں تمہارے اوپر عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. سب لوگ جانتے تھے کہ عمر مزاج کے بڑے تیز ہیں، لیکن بیک وقت سب نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ پسند کیا. اور اس بات کا حضرت عمر کو ابھی تک پتا نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر مدینہ کے باہر تھے. حضرت عمر کو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے خلیفہ بنانے کی اتنی کوششیں ہو رہی. چنانچہ جب تمام لوگوں نے ہاں کہہ دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم اپنے اللہ سے اس کمزور بندے کے لیے دعا کرو کہ میری جان جب جائے اور میں اللہ کے حوالے ہوں تو میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری. اور پھر کسی کو بھیج کر حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ان دونوں کے درمیان 2 مسئلوں کو لے کر مت بھید تھا. میرے جملے پر غور کرنا، مت بھید تھا، من بھید نہیں تھا. یعنی رائے کا اختلاف تھا. 2 باتیں تھیں. اب وہ 2 باتیں بہت لمبی ہیں، میں یہاں پر نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن 2 مسئلوں کے درمیان حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا رائے کا اختلاف تھا، سوچ کا اختلاف تھا. چنانچہ جیسے حضرت عمر آئے، ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی اپنے بیمار بھائی کو چھوڑ کے کہاں گھومتے ہو؟ ارے تم ہمیشہ میرے پاس رہا کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے. پھر اپنے پاس بٹھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جن 2 باتوں میں آپس میں اختلاف تھا اس بات کو چھیڑا. کہا ابھی تمہاری رائے کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر میری رائے جو پہلے تھی آج بھی میری رائے وہی. کہا کہ میں اپنے باپ تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے منہ سے چیخ نکلی اور یہ جملہ نکلا، اس کمزور بندے کے اوپر یہ ظلم مت کرو، کسی اور کو خلیفہ بنا دو، عثمان کو بنا دو، علی کو بنا دو، عبد الرحمن بن عوف کو بنا دو، سعد بن عبادہ کو بنا دو، سعد بن ابی وقاص کو بنا دو، لیکن عمر کو خلیفہ بنا کر اتنا بڑا بوجھ عمر کی کمزور کندھوں کے اوپر مت ڈالو. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اسلام کا وہ خلیفہ بنے کہ جب وہ بات کرے تو منہ بھر کے کرے، ہاں بولے تو منہ بھر کے بولے، نہ بولے تو منہ بھر کے بولے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی جان جانے آخری کے حوالے ہو گئی. آپ انتقال کر گئے. حضرت عمر فاروق اتنا روئے، کہتے کئی دن تک آپ بیمار ہو، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. صحابہ نے حضرت عمر کو کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، آپ خلیفہ وقت ہیں، اگر آپ ہی بیٹھ جائیں گے تو یہ تمام لوگوں کا کیا ہو. اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے. تقریباً
10 سال 7 مہینے کے قریب یا اس سے کچھ قریب حضرت عمر فاروق نے اسلامی سلطنت کو اور اسلامی خلافت کو سنبھالا. زبردست مسلمانوں کے خلیفہ. محرم کی پہلی تاریخ کو میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق کے بارے میں چند باتیں بتا دی تھی، لیکن عمر فاروق کے بارے میں جتنی بھی باتیں کم کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق مراد نبی تھے. اللہ کے نبی نے مانگا تھا دعا کے اندر، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، اگر تو چاہے تو ابو جہل کو اسلام کی دولت سے نواز دے یا عمر بن خطاب کو نواز دے، کیونکہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے. اور اللہ نے اسلام کو عزت دی حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے ذریعے. اللہ کے رسول کو نبوت ملنے کے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے تب جا کے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور جس دن اسلام قبول کر دیا اس دن سے اپنے آپ کو پورا تن من دن محمد رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا. خلیفہ جب بنائے گئے بعض لوگ باتیں کرنے لگے کہ عمر تو بڑے کڑک آدمی ہیں، اپنا روب جمائیں گے، اپنی پاور کا استعمال کریں گے، منبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے چڑھے، جمعہ کے دن منبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے چڑھے. خطبہ کے دوران قرآن کریم کی آیت آ گئی، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا. کہتے ہیں اتنے روئے کہ کئی دن تک بیمار رہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا تو عمر کا کیا ہو. جمعہ کے خطبے میں ہماری طرح بیان نہیں ہوتا تھا نا، وہ لوگ تو عربی جانتے تھے، تو جمعہ کے جو 2 خطبے ہوتے ہیں اس کے پہلے خطبے میں جو امت کو نصیحت کرنی ہوتی تھی، جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، وہ بیان جمعہ کے پہلے خطبے میں ہو جاتا ہے. تو عرب کے لوگوں میں عورتوں کی مہر، شادی کے دن جو مہر دی جاتی ہے، مہر دن بدن لوگ بڑھا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں. وہ آدمی اپنی لڑکی کی مہر 500 درہم رکھ رہا ہے تو میں 600 رکھوں گا، وہ بول رہے ہیں میں 700 رکھوں گا، وہ بولے گا میں 1000 درہم مہر رکھوں گا. دین بدین مدینہ میں لوگ عورتوں کی مہر کو بڑھا رہے تھے، جس کی وجہ سے شادی میں کٹوتی آ رہی تھی. حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور آپ نے قاعدہ بنا دیا، کوئی بھی مرد اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہا ہے تو اس کی مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں رکھے گا. فوراً ایک عورت کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں تو عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی. ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، 3 پارے کی آیت ہے، جس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو ڈھیر سارا مال دیا ہے تو اس کو واپس مت لیا کرو. وہ عورت کھڑی ہو کر یہ آیت حضرت عمر کو سناتی ہے اور کہتی ہے، عمر اللہ نے جب ہمارے لیے یہ آیت اتاری ہے تو تم کون ہوتے ہو 400 درہم متعین کرنے والے. عمر منبر کے اوپر بیٹھ گئے. عمر اسی وقت ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اس عورت نے سچ کہا، عمر غلط تھا. پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھایا کہ میں اس لیے 400 درہم مہر متعین کر رہا ہوں تاکہ ایک غریب آدمی بھی اپنا بیٹے کا نکاح کرانا چاہتا ہے، اور عورت نے اگر زیادہ مہر متعین کی ہے تو وہ نکاح کی مہر کیسے ادا کرے. اسی طریقے سے نوجوان جمعہ کے خطبے میں منبر کے دوران کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر، آپ نے مدینہ اور مدینہ کے باہر کی جو زمینیں لوگوں کو کاشتکاری کے لیے جو تقسیم کی ہیں اس میں آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ منبر پر بیٹھ گئے، پاس میں بلایا اور کہا کہ کس اعتبار سے میں نے زمین کو تقسیم نہیں کیا. اس نے جو بات بتائی حضرت عمر نے پوری بات سنی اور کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں اعلان کیا کہ هذا الرجل قد صح وعمر قد اخطأ، کہ اس آدمی نے صحیح کہا اور عمر غلطی پر. ہے آج دنیا کا کوئی آدمی، ہے آج دنیا کا کوئی آدمی، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، ارے چھوٹا سا سرپنچ کو اٹھا کے لے آؤ جو اپنی غلطی کو برسر عام لوگوں کے سامنے قبول کرے. عمر منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی غلطی کو قبول کر لیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمر کا مرتبہ اور رتبہ کیا تھا. جس راستے سے عمر چلتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا. ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر سامنے سے آ رہے، حضور مسکرا رہے، حضرت عمر کو دیکھ کے اللہ کے رسول مسکرا رہے.
حضرت عمر آ کر کہنے لگے اضحک اللہ سنک، یا رسول اللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا ہوا رکھے، کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے تم آ رہے ہو شیطان نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ مدینہ کے اندر حبشی چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ کھیل دکھا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی وہ کھیل دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنی ٹھڈی اللہ کے رسول کے کندھے کے اوپر رکھی اور جو مداری کھیل دکھا رہے ہیں حضرت عائشہ وہ کھیل دیکھ رہی ہے اور اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے خاطر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اچانک کہیں سے آواز آئی کہ عمر آئے عمر آئے، مداری اپنا تمام سامان اٹھا کے بھاگ گئے، لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ حضور مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا عمر تمہیں آتا ہوا دیکھ کر بچوں نے اپنا کھیل دکھانا ہی بند کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائر ہے، تم اللہ کے رسول کا احترام نہیں کرتے اور عمر کی وجہ سے بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ کچھ مدینہ کی عورتیں حضرت عائشہ کے پاس گھر میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ اسی دوران حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، تمام عورتیں حضرت عائشہ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی، حضور کے پاس آ کے حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضور مسکرا رہے، حضرت عمر نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تمہاری وجہ سے ان عورتوں نے باتیں کرنا ہی بند کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم اللہ کے رسول کی موجودگی میں باتیں کرتے ہو اور عمر کی وجہ سے بند کر دیتی۔ وہ رعب اور دبدبا حضرت عمر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ فلسطین جب فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، بیت المقدس کی چابی جب دینے کی بات آئی تو وہاں کے گورنر کو چابی دینے کی بجائے عیسائیوں نے یوں کہا کہ تم اپنے خلیفہ کو یہاں بلاؤ، تمہارا خلیفہ جب یہاں پر آئے گا تب جا کے بیت المقدس کی چابی ہم ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ اب کہاں فلسطین، کہاں مدینہ، مدینہ سے حضرت عمر کو آنا ہے، اپنے ساتھ کوئی سپاہیوں کی فوج لے کے نہیں جا رہے۔ آج کل ایک چھوٹا سا ایم ایل اے بھی جاتا ہے تو کئی گاڑیاں آگے کئی گاڑیاں پیچھے، حضرت عمر اکیلے ایک خادم کو ساتھ میں لیا، ایک اونٹنی ساتھ میں لی اور مدینہ سے لے کر فلسطین کی جتنی مسافت تھی اس مسافت کو اپنے اور نوکر کے درمیان تقسیم کر دیا کہ بھائی ایک مسافت 5 کلومیٹر میں اونٹنی پر بیٹھوں گا اور تم اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلو گے، 5 کلومیٹر تم بیٹھو گے اور میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ چنانچہ جب فلسطین میں انٹری کرنے کی باری آئی تو اس وقت نوکر کو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی، حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی باری تھی۔ خادم اور نوکر نے کہا کہ عمر آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ چلیں گے یہ اچھا لگے گا، آپ اوپر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بھائی، باری میں بیٹھ چکا ہوں، اب باری تمہارے بیٹھنے کی ہے۔ فلسطین کے لوگوں نے، عیسائیوں نے حضرت عمر کے اس کردار کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سادگی والا جیون جیتے تھے، کبھی اپنی زندگی کے اندر رعب اور دبدبا کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ مدینہ کی پہاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں، مکہ کی پہاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں اور اس پہاڑی کے بیچ میں اچانک رک گئے، پیچھے پورا قافلہ رک گیا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی پوچھو عمر کو کیا بات پیش آ گئی کہ قافلہ رک گیا؟ لوگ جب حضرت عمر کو پوچھنے کے لیے گئے تو عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا خلیفہ مسلمین کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ ہے اور یہ نیچے پہاڑ کی وادیاں ہے، ایک وقت تھا یہ عمر ان پہاڑ کی وادیوں کے اندر اپنا اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اس عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، شام کو جب اونٹ گھر لے کر واپس جاتا تھا اونٹ کا پیشاب میرے کپڑوں پہ ہوتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ ہوتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تو کامیاب زندگی کیسے گزارے گا؟ ایمان کی بدولت، قرآن کی بدولت، محمد رسول اللہ کی صحبت کی بدولت آج عمر کو اللہ نے دنیا چلانا سکھا دی۔ بیٹھے ہوئے مدینہ میں فلسطین کے عیسائی حضرت عمر کے نام سے کعبہ کرتے، وہ رعب اور دبدبا اللہ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کی بھی عمر تقریباً 63 سال ہوئی تھی اور آپ کا انتقال ہوا۔ اس کا واقعہ پورا میں نے آپ کو پہلی محرم کو سنایا تھا کہ کس طریقے سے حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی۔ بہرحال شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 63 سال۔
ابوبکر صدیق نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی عمر 63 سال، عمر فاروق دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی عمر بھی 63 سال، 63 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ میں اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی، تب جا کے اللہ کے رسول کے پہلو کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ چنانچہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، روزے رسول کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، جیسے ہی آپ اس دروازے سے آتے ہیں روزے رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے، تو پہلے اللہ کے رسول آرام فرمائے، آپ وہاں پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ، آپ وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 قدم آپ چلیں گے کہ وہاں پر دوسری جالی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا مقبر ابی بکر الصدیق، کہ ابو بکر کی قبر ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین ابا بکر الصدیق۔ پھر اس کے 2 قدم آپ چلیں گے، فوراً اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک ہے، وہاں پر آپ سلام پیش کریں گے، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب۔ یہ اس طریقے سے تینوں کو سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کی تاریخ، دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ کی تاریخ مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آئندہ جمعہ کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر دنیا سے جانے سے پہلے کس طریقے سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر جاتے ہیں، اور حضرت عثمان کی زندگی کے چند پہلو 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کو سنیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی یہ پاکیزہ زندگی اور جیسے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اور ہر چیز کے اندر انہوں نے سادگی کو اپنایا، وہ زندگی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم